العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ سورہ فاتحہ شروع کر کے الحمدللہ کئی ہفتے ہو گئے۔ آج ہم اب تک ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کچھ خلاصہ سنے تھے۔ آج ہم اہدنا الصراط المستقیم کے سلسلے میں اس ہفتہ کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ یہ سورہ فاتحہ ابھی سورہ فاتحہ کا 14 نام ہے، یعنی الحمد کا جو سورہ ہے اس کا 14 نام ہے اور 14 معنی ہیں اور 14 طریقے سے اس کا مطلب نکلتا ہے۔ یہ سورت کے ختم ہونے پر وہ باتیں ہمارے سامنے آئے گی۔ اب اتنا سمجھ جائیں، اس سورت کی ترتیب کو دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف خوب کی گئی اس میں۔ حالانکہ یہ سورہ اللہ کے طرف سے نازل ہوئی، لیکن طریقہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکھلاتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے رب کے ساتھ مانگنا چاہیے، اپنے رب کے سامنے مانگنے کا کیا طریقہ ہے۔ حالانکہ آدمی کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر باندھ کر الحمدللہ رب العالمین اور سورہ فاتحہ شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم یہ تفسیر سن چکے، جب اس کا معنی ہمیں ہر ہفتہ معلوم ہو گیا، میں ہر ہفتہ تفسیر تو الگ الگ کرتا ہوں، لیکن یہ سورت کا ترجمہ اس لیے ہر ہفتہ مکمل کرتا ہوں تاکہ اس کا معنی ہمیں یاد ہو جائے۔ تفسیر تو ایک ایک آیت کی 3-4 وارم کیا ہوتی ہے تفسیر ہوتی ہے، لیکن اگر معنی ہر ہفتہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ سورہ جب بھی ہم سنیں یا پڑھیں تو ہمیں معنی ہمارے ذہن میں آتا رہے، اس لیے میں ہر ہفتہ اس چھوٹی سورت کا معنی کر دیتا ہوں۔ اب ترتیب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو سکھلا رہے ہیں، جب تو میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے مانگنے ہی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اب مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی خوب جم کر تعریف کی جائے، خوب اللہ کو سرایا جائے۔ اللہ زبان کا محتاج نہیں، ساری زبانیں اسی کی ہیں۔ وہ قرآن تو عربی میں نازل کیا، لیکن اگر زبان جو ہے اللہ کی، ہر زبان سمجھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس زبان میں بھی اس کی تعریف کرو، وہ تعریف کرنے کے واسطے اچھے الفاظ ہونا، اچھی زبان ہونا، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی تعریف جو اپنی چھوٹی پوٹی زبان سے آتی ہے وہ ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرے۔ اب کرنے کے بعد پورا طریقہ ہونے کے بعد پھر اس کے بعد یہ کہے یا اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کا 2 معنی بتا دیا، میں تیرا ہی بندہ ہوں، کسی اور کا بندہ تو نہیں، میں مانگوں گا تو صرف تجھ سے مانگوں گا، اگر تو مدد کرنا ہو تو ہی میری مدد کرے گا، دنیا کا کوئی انسان میری کیا نہیں کر سکتا ہے، مدد نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آنے کے بعد اب اللہ سکھلا رہے ہیں مانگنا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا مانگنا ہے۔ اب یہاں آ کر بات ٹھہرتی ہے، آج اسی کے بارے میں بات ہوگی کہ سب سے پہلے اللہ سے ہمیں کیا مانگنا چاہیے۔ اب اللہ کی تعریف ہو گئی کہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، یوم جزا کا مالک ہے، ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں، کسی کے سامنے جھکتے نہیں، تیرے ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم،
سب سے پہلے اللہ سے جو مانگنا ہے وہ ہدایت مانگنا ہے۔ اللہ خود بتلا رہے ہیں، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا؟ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ اب یہاں قرآن میں سورہ فاتحہ میں جس سورت کو ہم روزانہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس میں یہ طریقہ بتلایا جاتا ہے، خدا کی ذات سے سب سے پہلے کیا کرو؟ ہدایت مانگا کرو۔ کیوں ہدایت مانگنا ہے؟ ہدایت ہی پر ساری دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک ہدایت دنیا میں باقی رہے گی اس وقت تک دنیا چلتی رہے گی، جب ہدایت دنیا سے ختم ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو فنا کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب تک ایک آدمی اللہ اللہ کہتا رہے گا، یہ اللہ اللہ کب کہے گا؟ ہدایت ہو تو کہے گا، غیر تو نہیں کہے گا۔ جب تک ایک آدمی بھی روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کی بولی بولتا رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ وہ آدمی بھی اگر ختم ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے، فنا کر کے رکھ دیں گے۔ تو اسی لیے ہدایت کو مانگا گیا ہے۔ ہدایت کو مانگنا کیا ہے؟ ہدایت جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایمانی حرارت پیدا ہوتی ہے، ایمانی تقاضا شروع ہوتا ہے۔ اب رہی بات، دیکھیے اس میں دو حصہ ہے، اہدنا ایک ہے، الصراط المستقیم ہے، ہدایت ایک ہے، صحیح راستے کی ہدایت ایک ہے۔ صحیح راستے کی ہدایت ہم آئندہ ہفتہ بتائیں گے۔ ہدایت کے بارے میں چند چیزیں، چند واقعات پہلے ہی میں بتا دیا تھا کہ تفسیر کے بعد قرآن کا آیت کا ترجمہ ہو گیا، اس کے بعد تفسیر ہو گئی۔ تفسیر کے بعد میں ضرور کیا کرتا ہوں، اللہ والوں کے قصے اس لیے بیان کرتا ہوں۔ قرآن میں ایک آیت میں موجود ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بزرگوں کے قصے میں، نبیوں کے قصے میں عقل مندوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے ان قصے کو جب کیا کیا جاتا ہے؟ ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ہدایت، یہاں ہدایت مانگتا ہے بندہ، اے اللہ مجھے ہدایت دے، نہیں مانگا۔ یہاں قرآن میں اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا؟ مجھے ہدایت دے نہیں مانگا، بلکہ یہ کہا ہمیں ہدایت دے، مجھے ہدایت۔ حالانکہ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت دے مانا نہیں ہے اس میں، بلکہ کیا مانا آتا ہے؟ یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اس لیے اس کی وجہ کیا ہے کہ جمع کر مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے 3-4 وجوہات ہیں۔ اب ایک وجہ پہلے سن لیں، جماعت میں دعا کے قبول ہونے کا ایک اثر ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہم ہاتھ اٹھا کر یہ دعا نہ مانگے، ہاں کوئی سخت ضرورت ہے جو ہمارے ہی سے متعلق ہے اس کو کیا کریں؟ مثال کے طور کوئی بیماری لگ گئی ہے، اس بیماری کے سلسلے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ آج بخار آ گیا ہے، مجھے کیا کر دے؟ شفا دے دے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، بیماری بھی تیرے ہاتھ میں ہے، یہ مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعائیں اٹھا کر دیکھیں گے، قرآن میں آپ دعائیں اٹھا کر دیکھیں گے، ہر جگہ جمع کی دعا ہی رہے گی۔ اس لیے ہم ہاتھ میں اٹھائیں تو یہ مانگیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہم سب کی ضرورتوں سب کو ملا کر دعا کرنے میں دعا قبول ہونے کی علامت ہے وہ۔ اسی لیے اجتماعی دعا میں، مثال کے نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا کرتے ہیں، حالانکہ ہر ایک کا ایک ضرورتیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں جو دعا ہوتی ہے سب کی ضرورتوں کی دعا ہوتی ہے، یعنی جو ضرورتیں سب کے لیے ہے اس کی دعا ہوتی ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر 40 آدمی ایک جگہ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، 40 آدمیوں میں سے ایک آدمی ضرور ابدال ہوتا ہے، ایک آدمی ضرور ابدال ہوتا ہے۔ ابدال کا معنی کیا؟ کہ اس کی ایک دعا بھی کیا نہیں ہوتی؟ رد نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مجمع میں 40 آدمی ہو اس کی دعائیں کیا ہو جاتی ہیں؟ قبول ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب کو جمع کرنا یہ دعا کی قبول ہونے کی علامت ہے۔ ایک جگہ ایک بزرگ کے پاس جا کر دعا کی درخواست کرتے ہیں، تو دعا کی درخواست کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ پیش کرتے ہیں۔ کیا پیش کرتے ہیں؟ جب تو دعا کرے تو تنہا دعا مت کر، بلکہ سب کے لیے دعا کر تاکہ تیری دعا قبول ہو جائے۔ سب کے لیے دعا کریں گے تو ہماری دعائیں کیا ہو جائیں گے؟ قبول ہو جائیں گے۔ ایک بچی بیمار ہو گئی،
ہمارے حضرت کی، تو ان سے جا کر وہ آ کر بلا کر بولے کہ میری بچی بیمار ہے، تم کیا کرو، میری بچی کے واسطے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ تو دعا میں کیا ہے، اسی لیے یہاں اہدنا الصراط المستقیم میں سارے لوگوں کی ہدایت کو مانگا گیا ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ اب رہی بات ہدایت، سمجھیں، ہدایت آ جانے کے بعد اللہ سے ہمیں ہدایت مانگتے رہے، اس کے بعد جب بھی ہم اہدنا الصراط المستقیم سنیں گے یا پڑھیں گے تو دل میں یہ ارادہ کر لیں، زبان سے بولنا نہیں، کیونکہ نماز میں زبان سے بولنا نہیں ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم بول سکتے ہیں، وہ بھی امام کے پیچھے رہتے وہ بھی نہیں پڑھنا، تنہائی میں کیا کر سکتے ہیں، تنہا نمازیں جو سنتیں ہیں، نفلیں ہیں، اس میں آ کر اہدنا الصراط المستقیم بولنا ہی پڑتا ہے۔ اس جگہ بولنے کے وقت میں یا امام کے پیچھے سننے کے وقت میں ہدایت کو اللہ سے مانگے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، ہمیں ہدایت دے دے، اس طریقے سے مانگے۔ کیوں مانگے؟ ہدایت آ جانے کے بعد یہ ہدایت اسے جنت میں داخل کر کے چھوڑے گی۔ کیسے جنت میں داخل کر کے چھوڑے گی؟ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں۔ سر ایک بات یاد رکھیں، ایک بزرگ تھے ابو زرعہ تابعی، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھے سے لوگوں کو تابعی بولتے، اللہ کے نبی کو دیکھے سے لوگوں کو صحابہ کو دیکھے سے لوگوں کو تابعی کہتے۔ اب یہاں جو تمیم انصاری اس میں ہے نا مدراس میں، وہ بھی تابعی ہیں، صحابی کر کے مشہور کر دیے، لیکن وہ تابعی ہیں، لیکن بہت بڑے اللہ والے۔ اب کیا ہوا، تو یہ تابعی ابو زرعہ 1,00,000 حدیثیں یاد تھی۔ کس طریقے سے یاد تھی؟ ہمیں جیسا قل اللہ احد کا سورہ یاد ہے، ویسا 1,00,000 حدیثیں ان کو یاد تھی۔ ان میں سے ایک حدیث ہے، ایک حدیث وہ پڑھائے نہیں تھے، ہمیں کبھی بھی نہیں پڑھاتے تھے، ایک دن وہ حدیث پڑھاتے ہیں۔ کیا حدیث ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ حدیث ہے وہ حدیث۔ اب کیا کر رہے ہیں وہ حدیث پڑھا رہے ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، روح قبض ہو گئی۔ حدیث بھی کیا ہے؟ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ حدیث، اور پڑھ بھی رہے ہیں اور ان کی روح بھی قبض ہو گئی۔ یہ کس کا فائدہ ہے؟ ہدایت جب اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی ظاہری اعمال کو دیکھ کر کسی کے بارے میں غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی بات، اس کے دل کی بات، اللہ سے تعلق، ہرگز کسی بھی آدمی کے مطابق، دیکھیے کسی کے اندر بری عادتیں اسے سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس کی بری عادت پر اس کے آخرت کا فیصلہ کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ ایک بات بتاتا ہوں، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بیٹھے تھے، مریدین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آئے، آ کر کہا کہ سری سقطی یہاں کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں آدمی مر سکے۔ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہاں کنویں کے بازو ایک پتھر ہے، پتھر میں جا کر وہ اچھی جگہ ہے، وہاں آ کر وہ تمہارے لیے مناسب رہے گا۔ اب یہ آدمی پوچھ کر چلا گیا، انہوں بھی ایڈریس جگہ بول دی کہ فلاں کنویں کے بعد سامنے ہی تھا، فلاں کنویں کے بازو میں ایک پتھر ہے، وہاں چلے جاؤ۔ مریدین ہنسنے لگے تو حضرت کو غصہ آیا اور کہا دیکھو یہ آدمی جائے گا، اس کنویں کے پانی سے وضو کرے گا، اس کے بعد نماز پڑھے گا، نماز میں سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ اب ایسا ہی وہ آدمی گیا، جا کر وہاں آ کر کیا کرتے ہیں، کنویں سے پانی نکال کر وضو کر کے نماز کے لیے نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا، برابر سجدے میں گیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا کہ وہ سجدے سے نہیں اٹھ رہا ہے، جا کر ان کے مریدین دیکھے تو روح قبض ہو گئی تھی۔ یہ ہدایت مل جانے کے بعد ایسی موت آتی ہے۔ ہدایت مل جانے کے بعد آدمی کو اللہ کی طرف سے، اسی لیے قرآن پاک میں جو پہلی صورت ہے اس صورت میں اللہ کی تعریف کے بعد، اس کے ساتھ عبادت کو خاص کرنے کے بعد، اس سے مدد مانگنے کے بعد سب سے پہلے کیا مانگنا ہے اللہ سے، کیا مانگنا ہے تمہیں، یہ اللہ نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے ہدایت مانگو۔ ہدایت اگر مانگ لو گے تو اس کے بعد ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یہودیوں کے زمانے میں دو آدمی تھے، دو آدمی بڑے اچھے دوست تھے، دور دور کے رہنے والے، دونوں بڑے اچھے دوست تھے۔ ایک بستی کی، یہودی کی بستی کو پہنچ کر کیا کرتے ہیں، وہاں آ کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ وہاں کا بادشاہ یہودی بادشاہ تھا، اب ان کو کیا کر کے قید کر کے لے کر چلا گیا، وہاں آ کر اس کے بادشاہ کے اس میں دربار میں پیش کر دیے۔
اب وہ اسلام کو پہلانے کی وجہ سے بہت غصے میں آ گیا، فوراً کہا کہ ان کو کیا کر دو، یا تو عیسائی بنا دو یا کیا کر دو، ان کو آ کر قتل کر دو، کچھ بھی کر دو، بہرحال ان کو یا تو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا یا تو موت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جب ایسی صورت میں جب وہ آخر تک نہیں مانے تو ایک دیگ میں، یعنی ایک کیا جسے کڑھائی کہتے ہیں، اس میں تیل ڈال کر گرم کھولتا ہوا پانی کیا ہو رہا ہے، کھول رہا ہے، وہ تیل کھول رہا ہے، اس میں ایک آدمی کو اٹھا کر ڈال دیا۔ ڈالتے ہی دوسرا جو ہے ایسی چیخیں مار مار کر رونے لگے، ایسے جو ہی مسلمان تھے ایسی چیخیں مار مار کر رونے لگے، سارے دربار والے پریشان ہو گئے۔ بادشاہ یہ سوچنے لگا کہ ہو نہ ہو اس کی موت سے ڈر گیا ہے جس کی وجہ سے چیخ مار رہا ہے، یہ آ کر ایک تو چلا گیا، دوسرا ضرور اپنا مذہب چھوڑ دے گا، ہمارا مذہب کو اختیار کر لے گا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو کیوں اتنا رو رہا ہے، تو مذہب چھوڑ دے، ہمیں تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں بھی مر جاؤں گا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ خدایا تو نے مجھے ایک جان دیا ہے، اگر تو 100 جان مجھے دے دیتا تو 100 مرتبہ اس تیل میں گر کر اپنی جان قربان کر دیتا۔ یہ کب ملتا ہے؟ یہ ہدایت جب اللہ کی طرف سے توفیق ہو جاتی ہے پھر آدمی کی زندگی بدل جاتی، زندگی بدل جاتی۔ یہ ہدایت کب ملے گی، کس وقت ملے گی؟ بس اللہ سے مانگتے رہنا، مانگتے رہنا، مانگتے رہنا۔ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت کو بٹھا دیں گے، اس کے بعد اس کی آخری لمحہ تک، اس کا آخری وقت تک وہ ہدایت اسے کیا کرے گی، کام دے گی۔ اسی لیے قرآن پاک میں سب سے پہلے ہدایت کو مانگنے کا حکم ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں کیا کر، سیدھے راہ پر چلا۔ ایک تو یہ معنی ہوا ہدایت کا، ایک تو یہ معنی ہوا کہ ہدایت آخری لمحہ تک ہمارا ساتھ دیتی ہے، اور وہ آخری لمحے میں جا کر بالکل جب انسان بالکل موت کے قریب ہو جاتا ہے اس وقت میں ہدایت کی بہت سخت ضرورت پڑتی ہے، بہت سخت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ایک انسان آ کر ہدایت کے بغیر جیا اور چلا گیا، کفر کی حالت میں چلا گیا، وہ الگ بات ہے۔ ایک آدمی مسلمان کی حالت میں جیا، آخری وقت میں اس کے ہدایت چھین لی گئی، یہ آ کر بہت بڑی بربادی ہے آخرت کے لیے۔ ایک آدمی کیا رہا، اسلام کے اعمال میں نہیں رہا، اللہ کی توفیق سے اسے ہدایت مل گئی، یہ بہت بڑی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اسی لیے بہرحال یہ ان واقعے کو ذکر کرنے سے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ سے ہدایت مانگتے رہیں، اور کسی کے متعلق ذرا برابر بھی دل میں یہ بات نہ لائیں کہ فلاں 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 ایسا ہے ویسا ہے، بالکل نہیں۔ ایک عالم ایک بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، سامنے جاتے ہی اس کی زبان سے نکل گیا تجھے اللہ کبھی بھی بخشے گا نہیں۔ تو خواب میں اس کو کیا دکھایا جاتا ہے کہ بخشش میرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں نہیں، تجھے یہ بولنے کا حق نہیں کہ کسی کی بخشش نہیں ہوگی، عالم کو بتایا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کیا کریں، ہدایت کو اللہ سے مانگتے رہیں، اور جو لوگ اس سے آ کر ہٹے ہوئے ہیں ان کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، ان کو آ کر بولنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کے حق میں فیصلہ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ کیوں بول رہا ہوں؟ اہدنا الصراط المستقیم میں صراط المستقیم کا میں اپنے طرف سے نہیں بول رہا ہوں، صراط المستقیم کا جو لفظ ہے سیدھے راہ پر چلانے کی ہدایت کو اللہ سے مانگنا، یہ سیدھے راہ پر چلانے کا معنی انشاءاللہ میں آئندہ ہفتہ بتاتا ہوں، بہت تفصیلی بات ہے۔ آج اہدنا میں بھی صرف آدھی بات بتایا ہوں، اور بھی آدھی بات اہدنا کے سلسلے میں باقی ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔